السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں دکھے دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس رنج و غم اور افسوس کا سبب ایک ایسی شادی کی تقریب کی خبر ہے جس میں شاید اسراف اور فضول خرچی کا عالمی نہیں تو ملکی ریکارڈ تو ضرور توڑ دیا گیا ہے۔ چند دنوں سے یہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ پاکستان کے کسی شہر میں ایک شادی میں 2 ارب روپیہ 200 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ شاید آپ لوگ اندازہ نہ کر سکیں کہ اس خبر کو سن کر کتنی سخت تکلیف پہنچی، کتنا دکھ ہوا۔ ایک ایسے دور میں جس میں کہ امت مسلمہ کی اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے، اور ایک ایسے ملک میں اور ایک ایسے زمانے میں جو عالمی وبا کی وجہ سے خاص طور پر جس میں لاکھوں وہ لوگ جن کے پاس روزگار تھا وہ بھی بے روزگار ہو گئے۔ ایسے دور میں اور دھوم دھام سے اور ایسی شادی جس میں سونے کے ورق میں لپیٹ کر قسم قسم کی مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، اور جو تصویریں اور تفصیلات آئی ہیں وہ ناقابل دید ہیں، ناقابل بیان ہیں، ناقابل برداشت ہیں۔ من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ دور بیٹھا ہوا آپ کا یہ بھائی یہ کر سکتا تھا کہ خاموش رہے، لیکن مجھے نہیں لگا کہ مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ وہاں کے حضرات اہل علم و درد ضرور اس پر اظہار خیال کر رہے ہوں گے، اور وہ مجھ سے زیادہ مؤثر بھی ہیں، لائق احترام بھی ہیں، اللہ کا قرب بھی ان کو نصیب ہے۔ میں اپنی حیثیت اور اوقات سے ناواقف نہیں ہوں، لیکن میں اپنے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے یہ چند کلمات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو دل سے معافی مانگنے کی بھی توفیق دے اور تلافی کی بھی توفیق دے۔ میں نے اپنے والد ماجد سے یہ جملہ بار بار سنا کہ جب تم شہنائیاں بجاتے ہوئے بارات لے کر جاتے ہو اور قمقموں والے شامیانوں میں یا ہال میں شاندار کھانے کھاتے ہو، ضیافتوں کے مزے لوٹتے ہو، تو یاد رکھنا کہ تم راستے میں ایسے کسی گھر کے سامنے سے بھی گزرتے ہوگے جس کے گھر میں رہنے والی غریب لڑکی شہنائیوں کی آواز، قمقموں کی روشنی سن کر تکیے میں منہ چھپا کر روتی ہوگی، کاش کہ میرا باپ بھی رکشہ چلانے والا نہ ہوتا، بوٹ پالش کرنے والا نہ ہوتا، کھیت میں فصل کے موقع پر مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالنے والا نہ ہوتا، تو مجھے بھی کوئی بیاہ کر لے جاتا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یاد رکھنا، اس غریب لڑکی کے آنسوں کے نتیجے میں جو اللہ کی پھٹکار اور لعنت اس رشتے نکاح پر برسے گی، اسے ساری دنیا کے اولیاء اللہ بھی اگر تعویذ لکھنے کے لیے جمع ہو جائیں تب بھی اس بلا کو دور نہیں کر سکتے۔ کیوں یاد نہیں رہتا ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں سب سے کم مشقت اور خرچ ہو۔ بیڑیاں توڑ دی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور صرف عرب کے بدوؤں کے لیے نہیں توڑی تھیں، ہمارے ملینائز اور بلینائز کے لیے بھی توڑی تھی۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک کی معیشت بری طرح بھنور میں پھنس گئی ہے۔ بہترین مصارف ہو سکتے تھے اس رقم میں سے تھوڑے سے حصے میں آپ وہ تقریب منعقد کرتے، تقریب مسجد میں ہوتی، نکاح ہوتا، اور آپ رخصت کر دیتے عزت کے ساتھ۔ اور میں ایک گستاخی اور کروں گا، ہم نے اپنے اکابر و اسلاف کو اس قسم کی تقریبات میں شرکت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔
ظاہر ہے کہ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت و اصلاح کا جذبہ ہمارے دل میں ان سے زیادہ ہے۔ بئس الفقیر علی باب الامیر۔ ہم نے اپنے اکابر و اسلاف کو اس ملک میں جو دیکھا، ہم نے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قریب سے دیکھا اور 20 سال 30 سال دیکھا، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کو بھی دیکھا، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری اور مولانا عبید اللہ بلیابی کو بھی دیکھا، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کو بھی دیکھا، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب محی السنہ کو بھی دیکھا، عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب کو بھی دیکھا، اور سنا اور پڑھا تو بہت سو کے بارے میں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ بات کہ ہمارے علماء کے ذوق مختلف ہوتے ہیں، بعض حضرات اس سلسلے میں زیادہ متشدد ہوتے تھے، بعض حضرات تھوڑے سے نرم ہوتے تھے، مگر میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اکابر میں سے کوئی بھی زندہ ہوتا تو ایسی شادی کے قریب نہ پھٹکتا۔ خدا کرے کہ میری یہ بات زیادہ ناگوار خاطر نہ ہو، اور جو فضول خرچیاں ہمارے مسلم معاشرے میں جو خوشحال لوگ ہیں اور ملک پاکستان کے اندر جو فضول خرچیوں کا رواج ہے، اس سے بھی میں ناواقف نہیں ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ بات خدا کرے کہ فائدے کے ساتھ عام ہو، اور اس سے فائدہ نہ پہنچنے والا ہو تو عام نہ ہو۔ خدا کے لیے اس دور میں اپنے ایک ایک پیسے کو ذرا سوچ سمجھ کر خرچ کیجیے۔ آپ اگر اتنے بڑے تاجر ہیں تو آپ ملکی حالات اور آنے والے ملکی اور عالمی حالات سے ناواقف نہیں ہوں گے۔ بہت بڑی بڑی جنگیں ہمارے سروں پر مسلط ہونے والی ہیں، اور نہایت بھیانک قسم کے زلزلے، طوفان، سیلاب، قحط، خشکسالی، نہ جانے کیا کیا عالمی بازار کی کساد بازاری، کیا کیا ہونے والا ہے۔ کون پڑھا لکھا آدمی آنے والے دنوں کی مصیبتوں سے واقف نہیں ہے؟ ایسے وہ لوگ جن کو اللہ نے اتنی دولت سے نوازا تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اگلے 20 30 40 سال کے لیے کوئی پلاننگ کرتے، کوآپریٹو سسٹم وجود میں لاتے، اور جو غریب نادار لوگ ہیں ان کے لیے مستقل طور پر لقمہ حیات فراہم ہوتا رہے، اس کے بندوبست کرتے، بجائے اس کے کہ وہ اس قدر دکھاوے پر اپنا مال اس طرح نالیوں میں بہا دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کی، اپنے رویوں کو درست کرنے کی اور معافی مانگنے کی اور تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔